کے اندر لوگ دو قسم کے ہیں، ومنکم کافر ومنکم مومن. بس ایک طبقہ ہے ایمان والوں کے پر مان لینا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا جمع ہونا، یہ ہمیں اپنے زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے اولاد کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے بیویوں اور اپنے رشتہ داروں، بلکہ ہمیں تو پوری دنیا انسانیت کے بارے میں سوچنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکتیں ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، اس کے دل کے اندر پورے انسانوں کی خیرخواہی ہوگی، پوری انسانیت. تو یہ خسارہ ہے. اس خسارے سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ ہے دینداری. غفلت ختم ہو جائے. اب جب غفلت نہ ہو، کما رہا ہے تو اس کے فضائل ہیں. ایک تاجر ہے، اس کے اندر صدق ہے، اس کے اندر امانت ہے، اور اس تجارت میں احکامات پورا کر رہا ہے، تو حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ. ایک حاکم ہے اور اس کے اندر انصاف ہے، اور وہ حکومت کے اعتبار سے احکامات پورا کر رہا ہے، تو قیامت کے دن جو 7 قسمیں ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس میں اس امام عادل کو بھی بتایا گیا ہے. ایک مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے اور اپنا حلال رزق کما رہا ہے، تو اس کی فضیلت بتائی ہے کہ اس کو اس پر کیسے جنتیں ملیں گی، کیسے اللہ اس سے راضی ہوگا. اس لیے دیندار بن کر ہر کام جو بھی ہو کرنے کا ہے کرنا، یہ ہمارا سرمایہ ہے. اور اس کو چھوڑ کر کسی چیز کو بھی ہاتھ لگانا نقصان ہے. اس دینداری میں ایک ہے اپنے کو دیندار بنانا، اور اس دینداری کی اس دینداری کا حصہ یہ ہے کہ جتنا اس سے ہو سکے اپنے وسعت اور اپنے استعداد کے بقدر اس کے احکامات ہیں شریعت میں، لیکن معاشرے کو بگاڑ سے بچانا، کہ معاشرہ بگڑا نہ ہو. ایک بندہ خود دیندار ہے اور بگڑے ہوئے معاشرے میں رہ رہا ہے، تو اس کی دینداری اور اس کا دین پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اس کے دین کا حصہ ہے، اس کے دینداری کا، کہ دیندار بنو اور لوگوں کے دیندار بننے کے لیے محنت اور کوشش کرو. اگر یہ دونوں کام نہیں ہے، یا ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے، تو خسارے سے بچ نہیں سکتے ہو. یہ اٹل باتیں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے. نوح علیہ السلام کا زمانہ گواہ ہے کہ اس ایمان اور اعمال کے بغیر اکثریت والے
اکثریت والے اسی ایمان اور اعمال کی برکت سے کامیاب ہوئے، اس کا عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ قرآن پاک میں واقعات ہیں۔ یہ زمانہ گواہ ہے کہ تاجر اپنی تجارت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اپنی تجارت میں ناکام رہے، شعیب علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم تو اللہ کے ساتھ جو ہم شریک بنا رہے ہیں تو اس سے تم ہمیں روکتے ہو۔ حالانکہ چھوٹوں کا کام ہے کہ بڑوں کے پیچھے چلے، یہ چھوٹوں کا کام ہے کہ وہ بڑوں کے پیچھے چلے۔ تو ہمارے بڑے یہی کام کیا کرتے تھے، اس لیے ہمارا تو کام ہے بڑوں کے پیچھے چلنا۔ تو اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، ہمارے بڑے تو یہی کام کرتے رہے۔ تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، چھوٹوں کا کام ہوتا ہے بڑوں کے پیچھے چلنا، تو آپ ہمیں اس سے روکتے ہو۔ حالانکہ یہ ایسا مسئلہ ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ عالم ارواح میں جتنے بھی انسان ہیں، ان انسانوں کے جیسے دلوں میں اللہ نے ایک بیج ڈالا، اور وہ بیج اللہ تعالی کی معرفت کا ہے، اللہ کو رب ماننے کا ہے، اللہ کو الہ ماننے کا ہے۔ اور اس عالم ارواح میں یہ چیز ڈال کر ان سے پوچھا الستو بربکم، تو بربکم کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا میں تمہارا خالق اور تمہارا مالک اور تمہارا جو بھی یہ نہیں ہوں، اس میں یہ کہ میں تمہارا معبود نہیں ہوں کہ میری عبادت کی جائے گی۔ ماننے والے کی عبادت کی جاتی ہے، حفاظت کرنے والے کی عبادت کی جاتی ہے، مسئلوں کو حل کرنے والے کی عبادت کی جاتی ہے، جو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو الستو بربکم، اس ابو جہل نے بھی کہا ہے کہ قالوا بلا، اور فرعون نے بھی کہا ہے کہ بلا۔ ہر ایک نے یہ کہا ہے، یہ عہد دیا گیا ہے، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ کہ یہ یہاں آپ سے باتیں ہو رہی ہیں اور اس بات پر ہم گواہ بنا رہے ہیں، اس پر ہم گواہ ہیں، تاکہ تم کل یہ نہ کہو ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، کہ قیامت کے دن تمہارے پاس یہ عذر نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تاکہ یہ عذر نہ ہو۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا قیامت کے دن تمہارے لیے یہ حجت نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ تو ہمارے بڑوں نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد ہیں، اور اولاد کا کام ہے باپ دادا کی بات کو ماننا۔ تو آیا جن
جنہوں نے غلط زندگی گزاری ہے ان کی وجہ سے ہمیں پکڑا جا رہا ہے. ہم نے تو ان کی اتباع کی ہے، اس لیے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے. تو یہ بتایا کہ دیکھو اس سے یعنی تمہارے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے تم ہمیں روکتے ہو ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیونکہ ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے. نبی کی بعثت اس لیے ہوئی ہے، نبی کی بعثت قیام دین کے لیے ہے. آپ خود ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہوتا ہے جو نبیوں کو دیا جاتا ہے. نبیوں کو مشترکہ طور پر جو کام دیا جاتا ہے وہ کام یہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا کام ہے اس بستی میں دین کو قائم کرنا. اس کے لیے محنت کرنا تمہارا کام ہے اور دین قائم کرنا اللہ کا کام ہے. بستی میں، شہر میں، علاقے میں، ہر طبقے میں جو نبی بھی بھیجا گیا ہے تو اس نبی کے بعثت کا مقصود یہ ہے کہ اس بستی میں تمہارا کام ہے محنت کر کے دین قائم کرنا. نبیوں کو اس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اس راستے پر ڈالا ہے، ہر نبی اسی راستے پر آیا ہے. گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بستی میں اقامت دین بغیر پیغمبر کی محنت سے نہیں ہو سکتا. نبی آتا ہے، دینی زندگی قائم ہوتی ہے اور نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ دینی زندگی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس دینی زندگی کے وجود میں آنے کے لیے اللہ پھر دوسرے نبی کو بھیجتا ہے، پھر تیسرے نبی کو بھیجتا ہے. اس طرح یہ سلسلہ اللہ نے چلایا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اسی کتاب میں، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں اقامت دین کے لیے نبی بھیج دیں. ہر ملک میں، ہر کے ہر قوم میں یا ہر بستی میں ہم نبی بھیج دیں جن سے پہلے ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے تو ہم ہر قوم میں نبی بھیجتے. لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا. اللہ نے یہ چاہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا جائے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر اور خاتم الانبیاء بنا کر اور سید الانبیاء بنا کر بھیجا جائے تاکہ قیامت تک جو بھی بستی ہے، جو بھی شہر ہے، اس بستی کا جو بھی فرد ہے تو اس فرد کے اندر دین آ جائے. تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ذریعہ ہے. اس لیے دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب نبی کی محنت موجود ہے، نبی کی محنت موجود ہے اور وہ محنت قیامت تک کے لیے طے ہے اور اس محنت کے ذریعے سے ہدایت قیامت تک کے لیے طے ہے، تو دوسرے کی حاجت کیا ہے؟ دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، وہ محنت کون کرے گا؟ وہ محنت کون کرے گا؟ تو اس کے لیے اس امت کا ایک مقام ہے اور وہ یہ ہے کہ بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں محنت تو وہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، لیکن اس محنت کو ان بستیوں میں، ان شہروں میں، ان علاقوں میں
اور بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی اس محنت کو قائم کرے گی. اس لیے اس امت کا وجود وہ بھی اقامت دین کے لیے ہے کہ اپنے نبی کے اتباع میں ان کا کام صرف دین کے مطابق زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام جن بستیوں میں دین نہیں ہے، جن شہروں میں دین نہیں ہے، جن علاقوں میں دین نہیں ہے، جن ملکوں میں دین نہیں ہے، جن طبقات میں دین نہیں ہے، ان طبقات میں اور ان ملکوں میں اور ان بستیوں میں اور ان شہروں میں اور ان علاقوں میں دین کے قیام کا شریعت نے ہمیں کیا نظم دیا ہے؟ تو نظم یہ دیا ہے کہ اس امت کو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نیابت میں نبیوں والا کام دیا ہے. یہ اس امت کا کام ہے. اور جو وعدے پیغمبروں کے ساتھ تھے اس نبوت والے کام کی وجہ سے وہ وعدے اس امت کے اس نبوت والے کام کی وجہ سے وہ وعدے پورے ہوں گے. اس امت کے عبادت کے ذریعے سے وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس امت کی صرف عبادت یا اپنے تجارتوں میں دیندار بن کر تجارتیں کرنا یا دیندار بن کر زراعتیں کرنا یا دیندار بن کر حکومتیں کرنا، یہ پہلے امتوں میں بھی جو دیندار تھے تو وہ اپنے تجارتوں میں دیندار بن کر زندگی گزارتے تھے، اور وہ اپنے حکومتوں میں دیندار بن کر حکومتیں کرتے تھے. تو اس اعتبار سے اس کام میں یہ امت اور دوسری امتیں شریک ہیں. اگر اس امت نے ایمان لایا تو انہوں نے بھی ایمان لایا. اگر یہ امتیں عبادتیں کر رہی ہیں تو وہ امتیں بھی عبادتیں کرتی رہی. جو مسلمان تھے اس میں جو ماننے والے تھے، اگر یہ امتیں اپنے نبی کی اتباع کر رہی ہیں تو ان امتوں نے بھی اپنے نبی کی اتباع کی ہے. اگر یہ امتیں حرام سے اپنے آپ کو بچا رہی ہیں تو ان امتوں میں نے بھی اپنے نبی کے اتباع میں حرام سے اپنے آپ کو بچا کر اور حلال اختیار کیا ہے. اس میں یہ دونوں مشترک ہیں. اس امت کا جو امتیازی کام ہے، جس کے ساتھ وعدے ہیں عمومی طور پر، جو وعدے نبیوں کے ساتھ تھی، وہ وعدے اس کام کے ساتھ ہے جس کام کی برکت سے اور جس کام کی وجہ سے وہ اقامت دین ہے. اور جہاں جہاں دینی زندگی نہیں ہے، یہ وہاں اس دینی زندگی کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنے مال نہ صرف لگائیں گے بلکہ اس کو قربان کریں گے. اور اس قربان کرنے پر ان کو فخر ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے احیاء کے لیے اور اپنے دین کے اقامت کے لیے ہمارے مالوں کو اور ہمارے جانوں کو اور ہمارے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تو اس کو قربان کرنے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی. تو یہ اس پر روئیں گے نہیں بلکہ اس پر خوش ہوں گے، اور اس کی برکت سے گویا ان کے کسی نہ کسی درجے میں مشابہت ہو جائے گی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنے جان کو بچانا نہیں سیکھا تھا بلکہ لگانا سیکھا تھا. مال بچانا نہیں سیکھا تھا، مال لگانا سیکھا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی سکھلایا تھا. وہ وعدے اس امت کے ساتھ ہیں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. کہ یہ بات ہمارے اور پیغمبروں میں طے ہو چکی ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی. ان کی مدد کی جائے. نوح علیہ السلام کی مدد کی گئی. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. حضرت ہود علیہ السلام کی مدد اللہ نے کی. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. ہر نبی کی مدد اللہ نے کی ہے اپنے قوم کے مقابلے میں.
नबियों की दुआओं को अल्लाह ने अपने उम्मत के हक में कबूल किया है कि मानने वालों को अल्लाह ने कामयाब किया और न मानने वालों को अल्लाह ने हलाक कर दिया है। नबियों की दुआओं को अल्लाह ने उनके हक में कबूल किया है। इस तरह इस उम्मत की दुआओं को, एक तो ये दुआ कि मेरी अपनी जरूरत और अपनी हाजत है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे कारोबार चाहिए, ये भी अल्लाह से मांगने की बातें हैं। देने वाला अल्लाह है। एक इसके लिए दुआएं मांगना तो ये तो अपनी जगह पर है और उसकी तरगीबें हैं कि मांगो तो अल्लाह से मांगो। और एक ये है कि इस उम्मत की मेहनत की बरकत से पूरे दुनिया का बातिल टूट जाए। तो माल मांगने से तो नहीं होता कि मैंने माल मांग लिया और बातिल टूट गया, मैंने मुल्क मांग लिया और बादल टूट गया। वो तो उसी मेहनत की बरकत से, जो मेहनत अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने अपने जमाने की किए और उनके साथ वादे थे, वो वादे इस उम्मत के साथ हैं। इस उम्मत के साथ वही वादे, इनकी दुआओं को अल्लाह नबियों के दुआओं की तरह कबूल करता है और इनकी मदद की जाएगी। और ये तो उस जमाने में, जिस जमाने में कुरान उतर रहा था, तो उस जमाने में ये एक गैब था, यानी सहाबा के साथ ये वादे थे। हालांकि उस वक्त वो कमजोर थे, वो ज़ुआफ़ा थे, वो दूसरों के नीचे दबे हुए थे, लेकिन उनके साथ ये वादे थे कि तुम्हारे ईमान और तुम्हारे आमाल की बरकत से अल्लाह तुम्हें ये देगा, और जब तुम इसकी मेहनत करोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। लेकिन उनका तो अल्लाह की बातों पर ईमान था, पूरा यकीन था कि हाँ ऐसे ही होगा। हमारे लिए तो वो वादे मुशाहदा है कि हज़रात सहाबे कराम की जिंदगी हमारे सामने है कि आया उनकी मेहनत से और उनके कुर्बानियों से अल्लाह ने उस जमाने के बातिल को तोड़ा है, और जिनके लिए हिदायत मुकद्दर थी अल्लाह ने उनको हिदायत दी है। ये नबियों की मेहनत से नहीं हुई, ये इस उम्मत की मेहनत से हुई है। अभी तो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन वो मेहनत जो अंबिया अलैहिस्सलाम करते थे, वो मेहनत इन्होंने अपनी मेहनत बनाकर जिंदगी गुजारी है। ये मददें हैं जगह खाली है ना इस उम्मत के साथ। तो हर एक नबी ने इसकी तरफ बुलाया कि बंदगी अल्लाह की जाएगी, बस अल्लाह के साथ बंदगी में किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। और अपनी इताअत की तरफ बुलाया है कि नबी को भेजा जाता है कि उसको हर काम में उसको अपना मुक्तदा बनाओ। यहां तक कि खाने पीने में खाओ उसी तरह जैसे तुम्हारे नबी ने खाया, पियो उसी तरह जिस तरह तुम्हारे नबी ने पीकर दिखाया। तुम्हारे खाने पीने में, तुम्हारे उठने बैठने में, तुम्हारी शक्ल और लिबास में, तुम्हारे हर एक अमल में नबी का रंग जो है वो छड़ा हुआ हो और उसमें सुन्नतें ही सुन्नतें हो। नबी को इसीलिए भेजा जाता है कि पैगंबर की इताअत की जाए और पैगंबर की इत्तिबा की जाए, ताकि पैगंबर की इत्तिबा की बरकत से वो सुन्नत वाली बरकतें इसको नसीब हो जाए। इसलिए खाने में भी, पीने में भी, सोने में भी, जागने में भी
لباس میں بھی، شکل میں بھی، شادیوں میں بھی، غمیوں میں بھی، تجارتوں میں، زراعتوں میں، کاروبار میں، ہر چیز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں تو ان طریقوں کی طرف بلایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے مقابلے میں فرعون اور فرعونیوں کے جو طریقے ہیں، کھانے پینے کے، لباس اور شکل کے، شادیوں اور غمیوں کے، اور محبتوں اور عداوتوں اور دشمنیوں کے، اور ملک اور ملک چلانے کے جو طریقے فرعون کے ہیں یا فرعونیوں کے ہیں، یا مال کمانے کے جو طریقے قارون کے ہیں، یا مال خرچ کرنے کے جو طریقے قارون کے ہیں، ان طریقوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام طریقے لے کر آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی بن کر اس کی زندگی کو اپنا کر غیرت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کہ ان طریقوں میں عزت نظر آئے کہ یہ تو طریقے عزت کے ہیں، ان طریقوں کے علاوہ اور طریقے ذلت کے ہیں، ان طریقوں کے علاوہ اور طریقے ناکامیوں کے ہیں۔ ہر زمانے میں ہر نبی نے اس کی طرف بلایا کہ میری اتباع کرو اور میرے پیچھے پیچھے چلو، اور یہ زندگی دنیا کی بہت تھوڑی ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگیاں نہ ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس دنیا کو سامنے رکھ کر اپنے زندگی کو ضائع نہ کر، کہ اس کو سامنے رکھ کر اپنے خواہش کے مطابق کمانا اور خرچ کرنا ہو، نہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر کماؤ، آخرت کو سامنے رکھ کر خرچ کرو، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا ہر عمل آخرت کے بنیاد پر کرو۔ اس لیے نبی آخرت کی طرف بلانے والے، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے، اپنی رسالت کی طرف بلانے والے تھے۔ تو تاجروں نے یہ کہا کہ آیا تم ہمیں روکتے ہو اس بات سے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا جو ہم چاہیں، ہم آزاد ہیں، مال کمانے میں ہم آزاد ہیں، اس سے آپ ہمیں روک رہے ہو کہ جو ہمارا جی چاہے اس طرح کمانے سے تم ہمیں روک رہے ہو، تو تم اسی کے لیے بھیجے گئے ہو؟ پہلے تو تم بہت اچھے آدمی تھے معاشرے میں، یہ تمہیں کیا ہوا؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کو بھیجا جاتا ہے اس لیے کامیابیوں کو اسی کے ساتھ جوڑا اور زمانے کو گواہ بنایا اور قسم اٹھا کر بتایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ہر تاجر اپنی تجارت میں، ہر زمیندار اپنی زراعت میں، ہر مالدار اپنی مالداری میں، ہر غریب اپنے غربت میں، ہر حاکم اپنی حکومت میں، ہر پڑھا لکھا اپنے علوم میں، اور ہر ان پڑھ اپنے امی اور ان پڑھ ہونے میں، ہر بستی کا رہنے والا، ہر شہر کا رہنے والا، ہر ملک کا رہنے والا، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، تو یہ انسان ناکام ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ فلان ملک والے کامیاب ہیں، بڑا ملک ہے، اور فلان ملک والا ناکام ہے کیونکہ چھوٹا ملک ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ چھوٹے ملک والوں کو اپنا ملک بڑا بنانا پڑے گا، یا یہ کہ چھوٹے ملک والوں کو اپنا ملک چھوڑ کر بڑے ملک میں جانا پڑے گا، دیہاتی کو شہر میں جانا پڑے گا، بستی والے کو کسی اور جگہ جانا پڑے گا؟ نہیں، یہ کامیابی اور ناکامی بندے کے زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ بستیوں کے بدلنے سے نہیں بدلتی، یہ شہروں کے بدلنے سے نہیں بدلتی، یہ علاقوں کے بدلنے سے نہیں بدلتی، یہ کاروباروں کے بدلنے سے نہیں بدلتی کہ تاجر تھا ناکام تھا، اب کیا ہو گیا، حاکم ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، حاکم تھا کامیاب تھا، حکومت ہاتھ سے چلی گئی تو ناکام ہو گیا۔
نہیں، اس یقین کو دل کے اندر اتارنا کہ ہر انسان کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ ناکام ہے، اور ناکامیوں سے نکلنے کا راستہ سب کے لیے ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان کے ذریعے سے اور نیک عمل کے ذریعے سے، کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرو۔ جب ایمان اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ اخلاص بھی آتا ہے۔ یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں کہ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو بندے اللہ کے لیے کرنا، اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، اگر ایمان کمزور ہوگا تو کمزور ایمان کی وجہ سے تو پہلے جیسے بندہ ضعیف ہو اور کمزور ہو تو اس کے لیے صحت مند آدمی کی طرح اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ زندہ ہے، نوجوان ہے، لیکن صحت مند آدمی کی طرح نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، کمزوری کی وجہ سے۔ اس طرح جب ایمان کے اندر ضعف ہوتا ہے تو اس ضعف ایمان کی وجہ سے یہ نوجوانی میں اور یہ بڑھاپے میں اور یہ اپنے مالداری اور غربت میں اس کے لیے احکامات کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ضعف ایمان کی وجہ سے۔ تو لیکن جب ایمان اندر آتا ہے تو اس بندے کا دل کرتا ہے احکامات پورا کرنے کو، خدا اسے اپنے آپ کو روکنا اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ زبردستی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی برکت سے اس کے لیے سب احکامات پورا کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایمان کے اندر کمالی ایمان ہوتا ہے۔ اس انسان کے ساتھ ایمان ہے اور اس انسان کے ساتھ اخلاص ہے، عمل کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نیک عمل سے مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سب سے زیادہ دشمن انسان کا نفس ہوتا ہے جو مقابلے میں آ جاتا ہے۔ مقابلے میں کیا آ جاتا ہے؟ پہلے مقابلہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے کام کرو، سب کام کرو، کھاؤ جیسے میں کہتا ہوں، پیو جیسے میں کہتا ہوں، شادیاں کرو جیسے میں کہتا ہوں، یہاں تک کہ دین کا کام بھی کرو اگر کرنا ہے، لیکن اس طرح کرو جیسے میں چاہتا ہوں۔ یعنی بندے کا اشتغال کسی کام میں اللہ کی وجہ سے کہ بھائی کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ زکات کیوں دے رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ حج پر کیوں جا رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ دین کیوں سیکھ رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ حرام سے کیوں اپنے آپ کو بچا رہے ہو حالانکہ بہت سارا پیسہ ہے؟ حرام سے بچنے کا حکم ہے اللہ کا۔ حلال کیوں اختیار کر رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ شادی کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ سنت طریقہ ہے، حکم ہے اللہ کا۔ تو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں نفس کا بندہ نہیں ہوں۔ نفس میرا معبود نہیں ہے، اس نے میرا کسی کام میں اشتغال نفس کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ آج جی چاہ رہا ہے تو نماز پڑھے گا، کل جی نہیں چاہتا تو نماز نہیں پڑھے گا۔ آج جی چاہ رہا ہے تو نیک عمل کرے گا، کل نہیں کر رہا ہے تو نہیں کرے گا۔ تو جی چاہنے کی وجہ سے کام کرنا یا جی چاہنے کی وجہ سے احکامات پورا کرنا یہ بنیاد نہیں ہے، بلکہ حکم کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، جی چاہے یا نہ چاہے، جی چاہے یا نہ چاہے، لیکن میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کسی کام میں لگنے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس سے میری نماز اور میری بدنی عبادت اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب
اللہ کے لیے ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ جینا ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ مرنا ہے آپ ان کو بتا کے جاؤ گے؟ کسی کو تو بتا کے جانا ہے نا، اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے آپ بتا دینا، وبذالک امرت، کسی کو بتا دیں، مجھے حکم یہ ہے کہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کام کرو، سارے چلے گئے نا وہ چاروں، اس کا مجھے حکم ہے اور سب سے پہلے ماننے والا میں ہی ہوں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، آگے کھانے کے حکم کو ماننے والا سب سے پہلے پیغمبر ہوتا ہے، نمبر کی اس طرف ہے نا، پیغمبر اس حکم کو مانتا ہے، یوں سمجھے کہ ہم ادھر طریقہ اللہ بتاتا ہے، طریقہ اللہ کی طرف سے اس طرح نازل ہوتا ہے، جیسے حکم آیا تو حکم پورا کرنے کا طریقہ بھی اللہ ہی اپنے نبی کو سکھلاتا ہے، کینٹین میں اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے، آئے گا وہ، اس طریقے سے پورا کرو گے تو سمجھا جائے گا کہ حکم پورا کر رہا ہے، اس طریقے سے پورا نہیں کرو گے تو سمجھا جائے گا کہ حکم پورا نہیں کر رہا ہے، اس لیے سنت ہے اور احکامات ہے، کتاب و سنت میں اس کی تفصیل ہے۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ زندگی اندر آتی ہے تو اس بندے کے اندر جب ایمان آتا ہے تو احکامات پر پورا کرنے کی استعدادیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی کینٹین میں ڈیوٹی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی استعدادیں اور قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مجھے جگہ معلوم ہے نا، اور پھر یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کام کرتا ہے، پوری دنیا جگہ بنا کے رکھوں گا، اس حکم سے اس کو ہٹا نہیں سکتے کہ پوری دنیا آ جائے اور وہ لالچ میں یا وہ آدھا ڈرائے ایک گھنٹہ لگے گا آپ کو آتے ہوئے، کہ اگر اس حکم کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے یہ نقصان ہوگا، یہ بھی سر تمہارے مال میں، تمہاری جان میں وہاں پہنچائے گا، بس ٹھیک، اور تمہارے مقام میں اور حیثیت میں تمہیں یہ نقصان ملے گا، اور اگر تم اس حکم کو پیچھے کر لو گے تو تجھے اتنا مال ملے گا، تجھے ملک ملے گا، تجھے یہ عہدے ملیں گے، یہ بندہ پھر اس کے سامنے اس حکم پر اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے اور اس حکم پر کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو وعیدے ہیں اس کے سامنے وہ وعیدے ہوتی ہیں اور وہ وعدے ہوتے ہیں، اس سے پوری دنیا اس کے قدموں میں اگر ڈال دیا جائے تو یہ حکم سے دائیں بائیں نہیں ہوتا، یہ اللہ ایک دولت دے دیتا ہے استقامت کا، یہ غریب غربت میں استقامت کے ساتھ چلتا ہے، مالدار کے مال کو نہیں دیکھتا، مالدار کے مال کو کسی غلط طریقے سے قبضہ کرنے کے لیے نہیں سوچتا، مالدار کے مال کو اور اس کے جان کو نقصان دینے کے لیے نہیں سوچتا، اس وجہ سے کہ اس معاشرے کا غریب ایماندار ہے اور یہ دیندار ہے، اور جب مالدار ہوتا ہے تو مالدار اس اقتدار میں نہیں ہوتا کہ غریب آئے گا، غریب مانگے گا، اگر جب میرے سے پیسہ مانگے گا تو میں دے دوں گا، کپڑا مانگے گا تو میں دے دوں گا، یا میرا اتنا کام کرے گا، نہیں، بلکہ اس کے اندر کی بات یہ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ مال جو مجھے اللہ نے دیا ہے اس مال میں حکم ہے کہ تم اپنے مال سے غریبوں کو فائدہ پہنچاؤ۔